موقع ملا ہے کہ میں اپنے بھاگ کے بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہو سکوں، اور ہم شاید کشمیر کی تاریخ میں اتنا مشکل وقت نہ دیکھا ہو جو آج ہمارے سامنے ہے، اور اس کا سب سے بڑا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو، میرے پونچھ ڈویژن کے عوام اٹھا رہے ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کا بات کر رہا ہوں جو نہ حکومت سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، نہ احتجاج کرنے والوں سے تو کوئی تعلق رکھتے ہیں، وہ بس اپنا زندگی جینا چاہتے ہیں، وہ نوکری پہ جانا چاہتے ہیں، اسکول جانا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور جن مشکلات کا آگ کا سامنا ہے وہ میں نے خود دیکھا۔ پاکستان میں یہ شاید کہیں ایسے نہیں ہوا ہو کہ 50 دن پورا کا پورا انٹرنیٹ بند پڑا ہوا ہو، سڑکیں بند پڑے ہوئے ہو، احتجاج جاری ہو اور اس مسئلہ کا کوئی حل بھی نہ نکلے۔ میں نے شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ہم سب نے یہ موقف لیا کہ جو بھی مشکلات ہوں گے ان کا حل بات چیت سے ہو سکتا ہے، ڈائیلاگ سے ہو سکتا ہے، ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن کے تھرو ہو سکتا ہے، مگر جو موجودہ حالات جہاں ایک طرف میرے پولیس میرے افواج شہید ہو رہے ہیں تو دوسری طرف کشمیریوں کا خون بہہ رہے ہو، اس میں ہر کشمیری بھی دکھا ہے اور ہر پاکستانی بھی پریشان ہے۔ ان حالات میں آزاد کشمیر اسمبلی نے اب یہ بلاول بھٹو کا رائے نہیں رہا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف موقف نہیں رہا، اب آزاد کشمیر اسمبلی بھی یہ قرارداد نہ صرف پیش ہوا ہے مگر پاس ہوا ہے کہ سچ کمیشن بنایا جائے۔ وہ سچ کمیشن جب تک اپنا کام مکمل نہ کرے تب تک احتجاج کرنے والے بھی احتجاج بند کرے اور کارروائی کرنے والے بھی اپنا کارروائی بند کرے۔ اور اگر یہ سچ کمیشن فیصلہ کرتا ہے کہ کسی نے جرم کیا، کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تو ان کے خلاف ضرور کارروائی، اور اگر ہمارا سچ کمیشن یہ طے کرتا ہے کہ کوئی فرد بے گناہ کے اوپر غلط الزام لگا ہے تو موقع ملے کہ وہ غلط الزام بھی مٹ جائے۔ میرے سامنے حل تو یہی ہے، راستہ تو یہی ہے، اور ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں باقی تمام سٹیک ہولڈرز سے کہ عوام کا رائے پہ، اسمبلی کے رائے پہ چلے، آزاد کشمیر میں امن قائم کیا جائے تاکہ عام آدمی کا زندگی ایک بار پھر معمول سے ہو۔ اس امتحان میں، اس مشکل میں ساتھ ساتھ حل یہ بھی تھا کہ صاف اور شفاف الیکشنز کروایا جائے، اور وہ صاف اور شفاف الیکشنز کے ذریعے ایک پارلیمان کا انتخاب ہو جس کا پورا کشمیر کا اعتماد ہو، مینڈیٹ ہو، اور وہ کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ کرے۔ نہ یہ لوگ سچ کمیشن قائم کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ صاف و شفاف الیکشنز کرنے کے لیے تیار ہے۔
میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ کشمیر کی تاریخ میں ابھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 6 مرحلوں میں الیکشنز کیا جائے؟ 6 مرحلوں میں الیکشنز کیا جائے؟ اگر کشمیر ایک ہے تو الیکشن بھی ایک دن پہ ہونا چاہیے تھا۔ مرحلے میں الیکشنز کروایا جائیں گے، مرحلے میں، تاکہ امن قائم ہو، الیکشنز میں امن ہو، الیکشنز پرامن رہیں، الیکشن صاف و شفاف ہو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون سا مرحلہ میں صاف و شفاف الیکشنز ہوئے ہیں؟ کون سا مرحلہ میں پرامن الیکشنز ہوئے ہیں؟ یہ